بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں کچھ الفاظ ذکر کریں گے جو بکثرت استعمال کیا جاتا ہے، اور ان الفاظ کی تشریح کریں گے اور اس کا حکم شرعی بیان کریں گے۔ تو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ 5 الفاظ ایسے ہیں جن کا استعمال بکثرت کیا جاتا ہے۔ ایک لفظ کافر، دوسرا لفظ مرتد، اور تیسرا لفظ ہے زندیق، چوتھا لفظ ہے منافق، اور پانچواں لفظ ہے فاسق۔ یہ چند الفاظ ایسے ہیں جن کا استعمال بکثرت کیا جاتا ہے۔ تو آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ الفاظ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک لفظ ہے کافر۔ کافر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ان چیزوں کا انکار کرے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے لا کر امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے لا کر جن چیزوں کو امت کے سامنے پیش کیا ہے، ان چیزوں کا انکار کرنے والا، جو بھی ان چیزوں کا انکار کرے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے لا کر امت کے سامنے پیش کیا ہے، ایسے شخص کو کافر کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے اس طرح بھی تشریح کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو ضروریات دین کو لا کر امت کے سامنے پیش کیا ہے، ان میں سے کسی ایک کے انکار سے بھی کافر ہو جاتا ہے، اور کافر کا ترجمہ ہی ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ کفر کا حکم یہ ہے کہ نفس کفر جو ہے یہ موجب دخول جہنم ہے، یعنی جہنم میں داخل ہونے کا ایک سبب ہے کہ مرنے کے بعد اس کا جہنم میں داخل ہونا یقینی ہے۔ جنت کے اندر کبھی بھی اس کا دخول نہیں ہو سکتا، جنت میں کبھی بھی وہ نہیں جا سکتا۔ دوسرا لفظ ہے مرتد۔ مرتد اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اسلام اور ہدایت کی نعمت کی نعمت خداوندی سے بہرہور ہونے کے بعد، ملنے کے بعد، اسلام اور ہدایت کی نعمت ملنے کے بعد پھر کفر کی طرف چلا جائے، پھر وہ کفر کا راستہ اختیار کر لے، ایسے شخص کو مرتد کہا جاتا ہے۔ مرتد کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس نے جتنے نیک اعمال کیے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ضائع ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو جتنی املاک ہے، ملکیت ہے، اس سے منتقل ہو کر اس کے ورثاء کی طرف چلی جاتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی ساری املاک اس کی ملکیت سے نکل جائے گی، اور حالت اسلام میں کمایا ہوا مال اس کے مسلمان ورثاء میں تقسیم کیے جائیں گے۔ تیسرا لفظ ہے زندیق۔ زندیق وہ شخص ہے، ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو دین پر کسی بھی طرح قائم نہ رہے، کسی بھی طرح دین پر قائم نہ رہے اور کفر کا کام کرتا رہے، اور جب اس کی گرفت کی جائے، اس کی پکڑ کی جائے تو وہ تاویل کرے یا توبہ کرے، اور پھر اس کے بعد پھر ویسے ہی کام کرتا رہے، یعنی کفر کا کام کرتا رہے، تو ایسے شخص کو زندیق کہا جاتا ہے۔ زندیق کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ سچی توبہ کر کے دین پر قائم ہو جاتا ہے تو اس کی توبہ شرعاً قانوناً قبول سمجھی جائے گی، اور یہ سمجھا جائے گا کہ انہوں نے سچی پکی توبہ کی ہے، لہٰذا دین پر یہ قائم ہے، لہٰذا مسلمانوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ چوتھا لفظ ہے منافق۔ منافق وہ شخص ہے جو اسلام ظاہر کرے اور باطن میں کفر چھپائے رکھے، یعنی جو زبان سے تو اسلام ظاہر کرے، زبان سے تو کہے کہ میں مسلمان ہوں، مگر قلب میں، باطن میں وہ کفر کو چھپائے رکھے، تو ایسے شخص کے لیے منافق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی توبہ قبول ہونے نہ ہونے میں اس کا حکم زندیق کی طرح ہے، یعنی اگر یہ سچی توبہ کر کے دین پر قائم ہو جاتا ہے تو اس کی توبہ جو ہے شرعاً اور قانون قبول سمجھی جائے گی۔ ایک پانچواں لفظ ہے فاسق۔ فاسق اس شخص کو کہا جاتا ہے، اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو اسلام کا عقیدہ رکھتا ہو، یعنی عقیدہ سارے کے سارے اسلام کا ہو، اور جان بوجھ کر گناہ کبیرہ، یعنی جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ کی جو نافرمانیاں ہیں وہ کرتا رہے،
بالقصد گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو اور توبہ نہ کرتا ہو، جان بوجھ کر جتنے برے کام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی نظر میں برا عمل ہے، وہ سارے کے سارے کرے، تو ایسے شخص کو فاسق کہا جاتا ہے۔ تو فاسق وہ شخص ہے جو اسلام کا عقیدہ رکھتا ہو اور بالقصد گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو اور توبہ نہ کرتا ہو۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کو صالح یعنی نیک مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو یہ ویڈیو بہت اہم ہے، چند الفاظ ایسے ہیں جن کا استعمال بکثرت کیا جاتا ہے، میں نے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ فقط والسلام۔